علیکم بچے، پچھلی ویڈیو میں آپ لوگوں کو میں نے سورہ ضحیٰ کا شان نزول اور اس کا ترجمہ بتایا۔ اب آپ لوگوں کو میں عربی الفاظ اردو معنی بتا رہی ہوں۔ آپ لوگ میرے پیچھے پیچھے پڑھتے جائیں اور بعد میں اس کی ریٹن پریکٹس بھی کریں تاکہ آپ لوگوں کو یہ اچھی طریقے سے یاد ہو جائے۔ نمبر فرسٹ، والضحیٰ قسم ہے چاش کے وقت کی۔ والضحیٰ قسم ہے چاش کے وقت کی۔ نمبر سیکنڈ، واللیل اور رات کی۔ واللیل اور رات کی۔ تھرڈ، سجا چھا جائے۔ سجا چھا جائے۔ فورتھ، ما ودعک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں چھوڑا۔ ما ودعک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں چھوڑا۔ ربک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب نے۔ ربک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب نے۔ آگے ہے قالا بیزار۔ قالا بیزار۔ آگے ہے وللآخرۃ اور البتہ آخرت۔ وللآخرۃ اور البتہ آخرت۔ نمبر 8 ہے خیرٌ بہتر۔ خیرٌ بہتر من الاولی دنیا سے۔ من الاولی دنیا سے۔ نمبر 10 ولسوف اور عنقریب۔ ولسوف اور عنقریب۔ نمبر 11 یعطیک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کرے گا۔ یعطیک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کرے گا۔ 12 فترضی پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو جائیں گے۔ فترضی پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو جائیں گے۔ 13 یجدک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پایا۔ یجدک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پایا۔ 14 فآوی پس ٹھکانہ دیا۔ فآوی پس ٹھکانہ دیا۔ 15 زوالاً بے خبر۔ 15 زوالاً بے خبر۔ 16 فہدی پس ہدایت دی۔ فہدی پس ہدایت دی۔ 17 قائلاً ضرورت مند۔ 17 قائلاً ضرورت مند۔ 18 فلا تنہر پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ چڑھ کیے۔ فلا تنہر پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ چڑھ کیے۔ 19 فلا تقہر پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم سختی نہ کرے۔ فلا تقہر پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم سختی نہ کرے۔ 20 فحدث پس بیان کرے۔ فحدث پس بیان کرے۔ آیات کی تراجم کی طرف دیکھیں۔ نمبر فرسٹ والضحیٰ ترجمہ قسم ہے چاش کے وقت کی۔ نمبر سیکنڈ واللیل اذا سجا ترجمہ اور رات کی جب وہ چھا جائے۔ نمبر تھرڈ ما ودعک ربک وما قلی ترجمہ نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑا اور نہ بیزار ہوا۔ نمبر فورتھ وللآخرۃ خیر لک من الاولی ترجمہ اور البتہ آخرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دنیا سے بہتر ہے۔ نمبر 5 ولسوف یعطیک ربک فترضی ترجمہ اور عنقریب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کچھ عطا کرے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو جائیں گے۔ نمبر 6 الم یجدک یتیما فآوی ترجمہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یتیم نہیں پایا بس ٹھکانہ دیا۔ نمبر 7 ووجدک ضالاً فہدی ووجدک ضالاً فہدی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے خبر پایا تو ہدایت دی۔ نمبر 8 ووجدک عائلاً فاغنی ترجمہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت مند پایا پس غنی کر دیا۔ نمبر 9 فاما الیتیم فلا تقہر ترجمہ پر جو یتیم ہو تو اس پر سختی نہ کرے۔ نمبر 10 واما السائل فلا تنہر
اور جو سوال کرنے والا ہو تو اس کو نہ جھڑکیے۔ 11 وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، ترجمہ، اور اپنی رب کی دی ہوئی نعمتوں کو بیان کرتے رہے۔ بچے آپ لوگ اس کی ریٹن پریکٹس کریں، کم از کم 2 دفعہ ریٹن پریکٹس تو ضرور کریں تاکہ آپ لوگوں کو یہ اچھی طریقے سے یاد ہو جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ ضحیٰ، سورج سے متعلق سوالات جوابات۔ سوال نمبر 1، سورہ ضحیٰ میں کن چیزوں کی قسم کھائی گئی ہے؟ جواب، سورہ ضحیٰ میں چاش کے وقت کی اور رات کے چھا جانے کی قسم کھائی گئی ہے۔ عام انسان کو ان چیزوں میں احتیاط کرنی چاہیے۔ اول تو ان کو قسم کھانی ہی نہیں چاہیے، لیکن اگر ضرورت پڑی بھی تو وہ صرف اللہ تعالیٰ کی قسم کھائے گا۔ کسی اور چیز کی قسم کھانا انسان کے لیے جائز نہیں، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ ہمارا خالق ہے، اسی نے پوری دنیا کو بنایا ہے، اس لیے اس کے اختیار میں ہے کہ وہ کسی بھی چیز کی قسم کھا سکتا ہے۔ تو یہاں پر سورہ ضحیٰ میں اللہ تعالیٰ نے چاش کے وقت کی اور رات کے چھا جانے کی قسم کھائی ہے۔ سوال نمبر 2، سورہ ضحیٰ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا وعدہ کیا گیا ہے؟ جواب، سورہ ضحیٰ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ وعدہ کیا گیا ہے کہ عنقریب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کچھ عطا کرے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو جائیں گے۔ کافروں کی دل شکنی والی باتوں اور طعنوں کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کافروں کی پرواہ نہ کرے، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کچھ عطا کریں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو جائیں گے۔ سوال نمبر 3، سورہ ضحیٰ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کی گئے کن انعام احسانات کا ذکر کیا گیا ہے؟ جواب، سورہ ضحیٰ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کی گئے احسانات کا ذکر یہ ہے۔ سوال نمبر 3، سورہ ضحیٰ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کی گئے کن احسانات کا ذکر کیا گیا ہے؟ جواب، سورہ ضحیٰ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کی گئے احسانات کا ذکر یہ ہے۔ نمبر 1، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹھکانہ دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے خبر تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ضرورت مند تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غنی کر دیا۔ اس سوال میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کی گئے انعام احسانات کا ذکر فرما رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم تھے تو بچپن میں ہم نے آپ کو ٹھکانہ دیا۔ کیسا ٹھکانہ دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبدالمطلب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مہربان کر دیا اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی۔ پھر ان کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی، کفالت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے خبر تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت دی کہ ہر طرف جب چوری، زنا، جھوٹ، ظلم، ستم، ان چیزوں کا رواج عام تھا، لوگ غلط کاموں کی طرف دوڑ دوڑ کر جا رہے تھے، اس دوران اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ احسان کر دیا کہ ان کو ہدایت دی۔ نمبر 3، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ضرورت مند تھے تو آپ کو غنی کر دیا، مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی جب حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ ہو گئی تو انہوں نے اپنا سارا مال و دولت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں لا کر ڈال دیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہو گئے؟ غنی ہو گئے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چیزیں، وہ مال و دولت اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کر دی۔ سوال نمبر 4، سورہ ضحیٰ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کن 3 باتوں کا حکم دیا گیا ہے؟ جواب، سورہ ضحیٰ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان 3 باتوں کا حکم دیا گیا ہے۔ نمبر 1، جو یتیم ہو تو اس پر سختی نہ کرے، جو سوال کرنے والا ہو تو اس کو نہ جھڑکے۔ نمبر 3، اپنی رب کی دی ہوئی نعمتوں کو بیان کرتے رہے۔ یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ عام لوگوں کو فرما رہے ہیں کہ آپ لوگ ان 3 باتوں کا خیال رکھیں، جو یتیم ہو تو اس پر سختی نہ کرے۔ ایسا لڑکا یا لڑکی جو 12 سال سے کم ہو اور ان کا باپ انتقال کر جائے تو پھر اس لڑکا یا لڑکی کو یتیم کہتے ہیں۔ اب ایسا چھوٹا لڑکا یا لڑکی جن کی عمر بھی اتنی کم ہو تو ان سے تو ویسی بھی انسانیت کے ناطے نرمی کا سلوک کرنا چاہیے۔ اگر باپ نہ ہو تو پھر تو ہر طرح سے ان کا خیال رکھنا چاہیے، اس سے اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوتا ہے۔ اور جو سوال کرنے والا ہو تو اس کو نہ جھڑکے اور کچھ دے سکتے ہیں سائل
سوال کرنے والے کو تو دے دے، ورنہ نرمی سے اور اچھے اخلاق سے منع کر دے، عذر پیش کر دے، اور اپنی رب کی دی ہوئی نعمتوں کو بیان کرتے رہے، کیونکہ جب ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں تو اس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے اور بھی زیادہ عطا کرتا ہے۔ بچے، آپ لوگ ان جوابات کو اچھی طریقے سے پڑھ لیں اور پھر اس کے بعد اس کو یاد کرنے کے بعد اس کی ریٹن پریکٹس کر لیں تاکہ آپ لوگوں کو یاد رہ سکے۔